ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشقاء كواكب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یہ 7ویں پارے کا 14واں رکوع ہے. 7ویں پارے کا 14واں رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسولنا وهم لا يفرطون. اس کا ترجمہ وَهُوَ اور وہ ہے القاہر غلبہ رکھنے والا. یعنی اردو زبان میں تو ہم قہر کا جو لفظ ہے یہ غضب کے مترادف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جس میں کوئی ایک قسم کی کسی پر کوئی زیادتی کا تصور پایا جاتا ہے. لیکن اصلاً عربی زبان میں یہ لفظ غلبہ پانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک اس میں نامی ہے قہار. تو قہار کا مطلب ہے مکمل غلبہ رکھنے والی ذات. وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہ غالب ہے، غلبہ رکھنے والا ہے. فوق عبادہ اپنے بندوں کے اوپر. وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے. ارسل یرسل بھیجنا. علیکم تم پر. حفظ محافظ اور وہ تم پر حفاظت کرنے والے بھیجتا ہے. حتیٰ اذا جاء احدکم الموت. حتیٰ یہاں تک اذا جب جاء آ جائے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت. توفت ہو رسولنا. توفت ہو تو اسے پورے کا پورا لے لیتے ہیں. رسولنا ہمارے قاصد. یہاں پر رسول فرشتوں کو کہا گیا ہے. یہاں تو ہمارے قاصد اسے فرشتے اسے پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ وَهُمْ اور وہ
لا یفرطو، فرط تفریط کا معنی ہے کوتاہی کرنا، کمی کرنا کسی چیز میں۔ افراد کا معنی ہے زیادتی کرنا، اور تفریط کا معنی ہے کمی کرنا، یعنی فرشتے اسے مکمل اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، کوئی تقصیر، کوئی کمی نہیں کرتے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ماقبل سے ربط کیا ہے، تو ماقبل سے ربط اس کا بالکل واضح ہے کہ پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمى ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا، اٹھائے گا، تاکہ ایک فیصلہ کیا جائے، تمہارے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا جائے، اور پھر فرمایا کہ پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹنا ہے، یعنی قیامت کا ذکر۔ اب جو جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا تھا، اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ دنیا ختم ہو گئی لیکن قیامت نہیں آئی۔ وہ اس چیز کو، انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جو چیز اس کی عقل میں نہ آئے گی اس کا انکار کر دیتا ہے، حالانکہ اسے اپنی کم عقلی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یعنی اس کی یہ کمزوری ہے کہ جو چیز اسے سمجھ نہ آئے اس کا انکار کر دیتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے اس آیہ کریمہ میں اپنی قدرت کو بیان فرمایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت تو اس کے قبضہ اختیار میں نہیں ہوگے جب تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، بلکہ حال یہ ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ آج بھی اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور پورا غلبہ رکھنے والا ہے۔ یعنی کوئی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں انسان کا جو معاملات ہیں نا، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں مسلمان بھی یا اللہ تعالیٰ کو ماننے والا بھی اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے اور نہ ماننے والا بھی اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے۔ مثلا ایک بندہ دنیا میں کب آیا، کب جائے گا، کس خاندان میں پیدا ہوا، اس میں ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی بات کے سامنے سر تسلیم کام کر دیتا ہے۔ دوسری جو چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے اختیار سے باہر ہو گیا ہے۔ اللہ نے بندے کو یہ تو اختیار دیا ہے کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، لیکن اس اختیار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر چلا گیا ہے، بلکہ بندہ سانس بھی نہیں لے سکتا اگر رب کا کرم اس کی دستگیری نہ کرے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مومن اپنی بے بسی کو سمجھ لیتا ہے، اور کافر جو ہے وہ ان چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی شان یہ ہے وہ تم پر آج اپنے بندوں پر وہ آج بھی پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر محافظ اتارتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر فرشتے اتارتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آج بھی باہر نہیں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں تمہارا ایک ایک عمل محفوظ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس جملے کے دو مطلب ہیں، یرسل علیکم حفظا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ فرشتے آج بھی بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی، یہ اس کی خالق ہونے کا، جو اس کے رازق ہونے کا ایک پہلو ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نافرمان کو بھی رزق دیتا ہے اور فرما بردار کو بھی دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے، وہ اس کو مانتے ہوں تاکہ نہ مانتے ہوں تب۔ یعنی یہ اس کی رحمت کا ایک پہلو ہے کہ وہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کبھی کبھی بندہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں بچ سکتا، لیکن وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے کہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ ڈوبتا ہوں سمندر اچھالتے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس طریقے سے بچاتا ہے، یہ ہے حافظہ۔ دوسرا حافظہ سے مراد ہے جو ہمارے نامہ اعمال کو محفوظ کرنے والے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن وہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے، لیکن اس نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی استغفر اللہ مجبوری نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ ایک سبب پیدا کرتا ہے کسی کام کے لیے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم کو اپنے محافظ اتارتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے۔ دیکھیں فعل کے بعد جس اسم پہ زبر ہو وہ اس کا مفعول ہوتا ہے۔ بالکل سمپل سی بات ہے، بالکل ابتدائی سی بات ہے۔ اور جس پر پیش ہو وہ اس کا فاعل ہوتا ہے۔ ویسے روٹین میں تو فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے، اس کے بعد مفعول ہوتا ہے، لیکن مفعول بھی کبھی کبھی فعل سے پہلے جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں حتیٰ اذا جاء احدکم، یہ احدکم اس کا مفعول ہے اور الموت فاعل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ موت عدم محض کا نام نہیں ہے، جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ موت صرف اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے مر جاتا ہے بندہ۔ قرآن کریم کا ٹھیک ہے مجاز ہوتا ہے، تعویل کا انکار نہیں ہے، کی جاتی ہے، لیکن کوئی قرینہ معنی بھی تو ہو نا، حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی رکاوٹ بھی تو ہو۔ بغیر رکاوٹ کے اگر ہم تعویل کرتے جائیں گے تو پھر تو کچھ نہیں بچے گا، پھر تو ہر چیز کی تعویل کر لی جائے گی، جیسے قادیانیوں نے کیے، جیسے بہائیوں نے کیے، جیسے بادلی کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے موت آتی ہے، موت کا کوئی وجود ہے، موت محض حکم الہی سے بے جان ہونے کا نام نہیں ہے۔ موت آتی ہے، کیسے آتی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارا رب فرماتا ہے کہ آتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کر دے گا۔ مطلب یہ ہوگا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، تو موت آ جائے تو ان میں سے کسی کی، پھر کیا ہوتا ہے توفت ہو رسولنا، اسے فوت کر دیتے ہیں ہمارے فرشتے۔ لیکن یہ تو وفا کا لفظ ہے نا، اسی سے وفا کا لفظ ہے، پورا کرنا کسی چیز کو۔ اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو مکمل طور پہ اپنے قبضے میں لے لینا۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے مکمل طور پہ اپنے قبضے میں لے لوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ موسیٰ میں تجھے فوت کروں گا۔ یہ کون سی بتانے کی بات ہے؟ فوت تو ہر بندہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بتانے کی کیا بات تھی کہ میں تجھے فوت کروں گا؟ فوت تو ہر بندہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اخذ الشیء وافیا،
پورے کا پورا کسی چیز کو لے لینا. مجاز میں یہ لفظ آتا ہے کسی کے مر جانے پر، تو یہاں یہ وہی معنی مراد ہے. معلوم جو ہے وہ مکمل طور پہ قبضے میں لے لی جاتی ہے، مجازی معنی. تو حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، تو اسے یعنی اسے موت دے دیتے ہیں ہمارے فرشتے، ہمارے قاصد. دیکھیں کبھی کبھی وفات یا موت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، اور موت یا روح قبض کرنے والا فرشتہ اسرائیل ہے، کبھی کبھی اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، ملک الموت تمہاری روح کو قبض کرے گا. اور یہاں پر رسول ہونا آ گیا ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ ایک حقیقت کے بیان کرنے کے مختلف اسلوب ہے. جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، اس کا نسبت فاعل حقیقی کی طرف ہے. جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو بہت سے فرشتے جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ آتے ہیں، تو پوری جماعت سے خطاب کیا گیا تو رسول ہونا کہہ دیا. اور یہاں پر یہ کہا کہ کل یتوفاکم ملک الموت، تمہیں ملک الموت فوت کرے گا، جو تم پر موت طاری کرے گا، تو وہاں پر جو روح قبض کرتا ہے اس کی طرف اس کی نسبت کی. کبھی معاملین کو شامل کیا گیا، کبھی جو ان کا ہیڈ ہے ان کا ذکر کر دیا گیا، کبھی فاعل حقیقی کا ذکر کر دیا گیا. اس لیے ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے مختلف اسالیب ہیں. یہ جو نیٹ پہ ایک آرٹیکل آیا تھا پچھلے دنوں کو، قرآن مجید میں تضاد ہے تو اس نے ایسی ہی باتوں کو دیکھ کے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن مجید میں تضاد ہے، قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے. ہم جو حکم دیتے ہیں وہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، نہ ایک لمحہ کسی کی موت آگے کرتے ہیں، نہ ایک لمحہ کسی کی موت پیچھے کرتے ہیں. تو لوگوں آپ اس وقت بھی تم اللہ تعالیٰ کے مکمل قبضہ و کنٹرول میں ہو. اس وقت بھی اللہ تمہاری حفاظت فرما رہا ہے، تم بے بس ہو. اور پھر ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح قبض کرنے والے آ جائیں گے، اس وقت بھی تم بے بس ہو گے، تم اپنی موت کو آگے پیچھے نہیں کر سکو گے. تو جس رب کے سامنے تم ان معاملات میں مکمل طور پہ بے اختیار ہو، یہاں تمہیں اختیار دیا گیا ہے، وہاں بھی اپنے آپ کو رب کے سامنے مکمل طور پہ بے اختیار کر دو. اسی کو عبدیت کہا جائے گا، اسی کو تمہاری شان بندگی کہا جائے گا کہ تم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دو. اور ہمارے فرشتے جو ہیں وہ کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں. پھر فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، ثم پھر ردوا وہ لوٹا دیے جائیں گے الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو کارساز ہے ان کا حقیقی، جو ان کا حقیقی کارساز ہے، جو ان کا حقیقی آسرا ہے، اسی رب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. جب تم مرو گے پھر تمہیں اپنے رب حقیقی کے حضور میں پہنچا دیا جائے گا. تم اللہ یہاں بھی مجہول کا سیکھا ہے. یہ بھی کہا کہ تم لوٹ جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، نہیں، تم لوٹا دیے جاؤ گے. مطلب کیا ہے کہ جس طرح تم پہلے بے بس ہو زندگی گزارنے میں، موت میں، زندگی میں، حفاظت میں بے بس ہو، اسی طرح تم بے بس ہو کے ہی رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار حقیقت میں اللہ رب العزت کے پاس ہے. تمہیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم بے بس ہیں، طاقتور ہمارا رب ہے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین. اللہ خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، الحکم حکم، یعنی حکم اسی کا چلتا ہے. وہاں بھی اسی کا حکم چلتا ہے، یہاں بھی اسی کا حکم چلتا ہے. تو اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کا حکم ہے. تو جن
معاملات میں تمہیں اختیار نہیں دیا گیا جس طرح تم ان معاملات میں اللہ کے سامنے جھک جاتے ہو، اس کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہو، تمہیں یہاں اختیار دیا گیا ہے وہاں بھی اس کے حکم کے سامنے جھک جاؤ، یہی تمہاری بندگی کا کمال ہوگا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وَهُوَ اور وہ اسرع، یہ سریع تیز، سرعت، تیزی، اسرع اس میں تفصیل ہے، جیسے کبیر سے اکبر ہے، صغیر سے اصغر ہے، سریع سے اسرع ہے۔ الحاسبین یہ حاسب، حساب لینے والا، وہ اسرع الحاسبین، اور اللہ تعالیٰ تمام حساب لینے سے تیزی سے حساب دینے والا ہے۔ اب یہ نہ سوچنا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بندے آئے چلے گئے تو اتنی مخلوق کا حساب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے، پھر میں کوئی بات کہوں گا کہ جو چیز بندے کی سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دینا یہ کمال نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنے کا گمان ہے، وہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تمام مخلوق کا حساب کر سکتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا گیا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اللہ کے نزدیک قیامت کو برپا کرنا پلک جھپکنے کی دیر جتنا کام ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ اللہ تعالیٰ قادر قدرت ہے اس پر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اور پھر یہ چیز یاد رکھیں، ایک وقت میں ایک کام کرنا اور دوسرا نہ کر سکنا یہ بندے کی کمزوری ہے۔ ایک وقت میں دیکھیں نا، ایک بندہ جو ہے ایک بندے سے مخاطب ہے تو وہ دوسرے بندے کی طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ اب میں اگر کچھ اور سوچوں گا تو میں بول نہیں سکوں گا، آپ کچھ اور سوچیں گے تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے۔ بندہ تو ایک وقت میں ایک کام کرتا ہے نا، لیکن یہ بندے کی کمزوری ہے، ایک وقت میں پوری مخلوق کی دعاؤں کو سننا یہ میرے رب کی شان ہے۔ اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہ بندے کی کمزوری ہے کہ ایک وقت میں ایک کام کرتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغ من صوتہ حیث کان، کہ کوئی بندہ جہاں سے بھی مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کی آواز سنتا ہوں۔ کروڑوں پتہ نہیں کتنے بندے پڑھتے ہیں ایک وقت میں، لیکن سرکار صاحب کی آواز سنتے ہیں۔ اسمع صلاۃ آل محبتی، میں آل محبت کا درود سنتا ہوں۔ یہ چیزیں عالم امر سے ان کا تعلق ہے، اس کو عالم خلق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ ایک وقت میں کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسرع الحاسبین ہے، کیونکہ ایک کا حساب لینے میں دوسرے کا حساب اس کی رکاوٹ نہیں بنتا۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَادْعُوهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو اپنی توحید کی دعوت دی تھی نا، اب انسانی فطرت سے اس پر دلیل قائم کی، انسانی فطرت سے اس پر دلیل قائم کی۔ دیکھیں، جو چیز میرے رب نے بندے کی فطرت میں نہیں رکھی، کوئی تعلیم کوئی تربیت اس میں وہ پیدا نہیں کر سکتی جو اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ ایک بندہ ہوا میں اڑنا بھی نہیں جانتا اور پانی میں تیرنا بھی نہیں جانتا، لیکن وہ کوشش کر کے پانی میں تیرنا تو سیکھ سکتا ہے، ہوا میں اڑنا نہیں۔ یہ کرامت کی بات اور ہے، وہ میں مادی دنیا کی بات کروں، ہوا میں اڑنا نہیں۔ اب دیکھیے بندے کا اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ محبت اس چیز سے کرتا ہے جس کو دیکھتا ہے، جس کو سنتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا ہوں تیری پہچان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے فعل و گمان میں نہیں آ سکتی، لیکن پھر اللہ کا مطالبہ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو
سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب بندہ تو اسے محبت کرتا ہے جس کو دیتا ہے. اللہ کی ذات تو اس کے دل میں گمان میں نہیں آتی، یہ اس سے محبت کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے یہ جو مطالبہ کیا ہے یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو بندے پہ ٹھوس دیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں پہلے اپنی محبت کا چراغ روشن کیا اور پھر کہا کہ ان سے سب سے بڑھ کے محبت کرو. یعنی دیکھیں اسلام کہتا ہے نا کہ مال کی محبت بعد میں ہوگی، اولاد کی بعد میں ہوگی، اللہ کی محبت پر غالب ہوگی. یہ بالکل ایک اصولی بات ہے کہ مال کی محبت دنیا میں ہوگی، دنیا میں آ کے ہوئی ہے، اولاد کی محبت دنیا میں آ کے ہوئی ہے، لیکن اللہ کی محبت تو عالم ارواح ہوگی. یہ ہے. اور فطرت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ غیر معمولی حالات میں فطرت کا اظہار ہوتا ہے، معمولی حالات میں نہیں. ایک بندہ جو ہے نا وہ بڑا یعنی فرض کیجیے گا بد اخلاق ہے، درست خو ہے، لیکن جب وہ روٹین میں بات کرے گا تو بڑا تکلف جو ہے وہ لفظ بڑے بڑے بولے گا. جب وہ اس کو غصہ آئے گا نا پھر اس کا اندر کھل جائے گا، یہ اس کی فطرت ہوگی، یہ اس کی اصل ہوگی. تو بندے کا فطرت کا پتہ چلتا ہے غیر معمولی حالات میں. جس بندے نے کبھی رب کو سجدہ نہیں کیا، جب وہ ہر طرف سے بے بس ہوتا ہے تو پھر اللہ کو پکارتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کو، انسانی فطرت کو دلیل بنایا توحید کو ماننے کے لیے. ارشاد فرمایا کل، آپ فرما دیجیے میں ینجیکم، من کون ہے؟ ینجیکم، ینجی کا معنی ہے نجات دینا، جو نجات دیتا ہے تمہیں من ظلمات البر، من سے ظلمات تاریکیاں، البر خشکی، والبر اور سمندر. کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے نجات دیتا ہے؟ اب دیکھیں کہ یہ جو ظلمات البر والبحر ہے نا، اس سے مراد ہے آلام، مسائب و آلام، مسائب و آلام ہر طرح کی جو انسان کو پیش آتے ہیں. تو کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے؟ کب نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، تدعونہ تم پکارتے ہو اسے، تضرعا، تضرع ہوتا ہے گڑ گڑانا. جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یار خدا کا نام ہے میرا اور کوئی نہیں. جو بندہ کسی بندے کے سامنے بھی گڑ گڑائے نا، کہتا ہے خدا کا نام ہے یار تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں، میرا میں فرض کیا بس میری مدد کر. جب بندہ یہ کہتا ہے نا مالک سارے سہارے ختم ہو گئے، دوست احباب سب کچھ ختم ہو گیا، تو ہی ہے مجھے اس سے نجات دینے والا، اس کو کہا جاتا ہے تضرع، اپنے آپ کو بے بس کر دینا، بے بس کر دینا. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی. کمال توحید کا درس دیا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی. کمال مواہب آدمی، مواہب اللہ کی طرف بندوں کو مائل کرنا ان کی زندگی کا روح رواج. فرماتے ہیں کہ جب تجھے کوئی مصیبت، کوئی بیماری لگتی ہے نا تو تم پہلے گھر کے ٹوٹ کے کرتا ہے، آرام نہ آئے پھر ماننے کے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، حکیم کے پاس چلا جاتا ہے. اس سے بھی آرام نہ آئے تو کسی بڑے حکیم کے پاس، بڑے طبیب ڈاکٹر کے پاس چلا، اسپیشلسٹ کے پاس چلا جاتا ہے. ایک سے نہ آئے دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے. جب تجھے دنیا جہان کے ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تیرا کوئی علاج نہیں ہے، اس وقت تو خالص اللہ کو پکارتا ہے. جب تیرے سہارے جواب دے دیتے ہیں نا پھر تو اللہ کی طرف آتا ہے. فرماتے ہیں توحید یہ ہے کہ جب تیرے سارے سہارے باقی ہوں، تیرا کامل یقین صرف رب کی ذات پر ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مشرکین کا طریقہ کیا تھا؟
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا غَشِيَهُمْ جب ان کو یعنی وہ سمندر کی موجیں گھیر لیتی ہیں، کشتی میں جب وہ سفر کرتے ہیں سمندر کی موجیں انہیں گھیر لیتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ اکرمہ تھا نا، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے ایک سبب یہ تھا کہ جب وہ فتح مکہ کے دن بھاگے نا، میں تو نہیں پڑھوں گا، میں تو بڑا جرم کیا ہے، کشتی میں سوار ہو گیا، آگے سے جب کشتی چلی تو سیلاب آ گیا، جب وہ کشتی ڈوب گئی، طوفان آ گیا، اب جتنے بھی لوگ تھے نا وہ اللہ کو پکارنے لگے۔ اس نے کہا اگر کشتیوں میں سمندر میں خدا بچاتا ہے تو باہر بھی تو کوئی بچائے گا۔ تو جب وہ گر جاتے تھے نا طوفانوں میں، پھر وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ فرماتا ہے کون ہے تمہارے اس وقت مدد کرتا ہے؟ تدعونہ، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، تدعونہ اس کو بلاتے ہو، تضرعاً اپنے آپ کو بے بس کرتے ہوئے، گر گڑاتے ہوئے، وخفیہ اور چپکے چپکے سے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کو بے بس ہو کر اور چپکے چپکے سے پکارتے ہو تو اس وقت اللہ کی ذات تمہاری مدد کرتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ کہ یہ دعا کا اس میں ایک ادب بھی سمجھ آتا ہے۔ ایک بات تو یہ نا کہ مشرکین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بتوں کے بولوانے کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کا حصہ بتوں کو دے دیتے ہیں لیکن بتوں کا حصہ اللہ کو نہیں دیتے۔ یہ ان کی یعنی اللہ کو وہ ثانویہ سے عملی طور پہ دیتے تھے، اس طریقے سے وہ کرتے تھے۔ لیکن جب وہ بھی اللہ تعالیٰ کو تضرع اور عاجزی کے ساتھ پکارتے تھے تو اللہ ان کی مشکل بھی حل کر دیتا تھا۔ تو جب مومن اللہ کو پکارے گا تضرع اور عاجزی کرتے ہوئے تو میرے رب کی رحمت اس بندے کو یقیناً تھام لے گی۔ تضرع و خفیہ، اس میں دعا کا ایک ادب بھی ثابت ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کے لیے مکفّا اور مسجع الفاظ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا، دعا مانگنے والے کا لہجہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کس درد سے دعا مانگ رہا ہے، اپنے آپ کو کس طریقے سے اللہ کے حضور بے بس کر رہا ہے۔ اب ارشاد فرمایا لئن انجانا من ہذا، کیا کہتے ہو تو اس وقت کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو لئن انجانا، اگر وہ ہمیں نجات دے دے، من ہذا، اس سے، لنکونن، کانا یکون کا ہونا لام تاکید کے لیے، لنکونن، تو یقیناً ہم ہو جائیں گے۔ پروردگار پہلے ہم نے جو بھی کیا، ہم نے بتوں کو مقدم کر دیا، تیری خدائی میں شریک کر دیا، لیکن مالک اگر تو ہمیں اب نجات دے دے نا، لنکونن من الشاکرین، تو یقیناً ہم ہو جائیں گے تیرے شکر ادا کرنے والے بندوں میں سے۔ اس وقت تم یہ کہتے، پھر کیا ہے؟ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، کون فرما دیجیے اللہ تعالیٰ يُنَجِّيكُم، تمہیں نجات دے دیتا ہے، منہا، اس سے، اسی سے نہیں، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، کرب کہتے ہیں دکھ کو، کرب دکھ، ہمارے کرب کا اندازہ خود لگاؤ رضا، بہار آئی ہے جانے بہار کوئی نہیں، کرب دکھ کو کہتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر دکھ سے وہ تمہیں نجات دیتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام مصیبتوں سے نکال دیتا ہے۔ اس وقت بھی جب تم نے پکارا اور بھی جب تمہیں ایسا مشکل آئے تم اللہ کو پکارا، وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم انتم تشركون، اور پھر تم اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ اب دیکھیے
الشاکرین، کہ تم ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والے. اب شاکرین کے مقابلے میں آنا چاہیے تھا کافرین، نہ شکرے. لیکن یہاں فرمایا تم شرک کرنے لگ جاتے ہو. یعنی یہاں پر نہ شکرے نہیں کہا بلکہ نہ شکری کو شرک سے تعبیر کیا ہے کہ جو بندہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھائے لیکن بچ بچ کے کسی اور کے آگے جائے، دراصل وہ خدا کی خدائی میں کسی اور کو شریک کرنے کا جرم کر رہا ہو. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور اسلوب اختیار کیا. وہ اسلوب یہ، پھر میں وہی بات کہوں گا کہ بندہ مادیت پرست ہے، خو کرے پہ کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کرے. بندہ جو ہے نا یہ پہ کرے محسوس کا خو کرے، یہ مادیت پرست ہے. اگر ایسا ہو کہ یوں ہی ایک بندہ گناہ کرے، اسے کوئی چھوٹا سا کینکر لگ جائے، کوئی بندہ گناہ نہیں کرے. لیکن میرا خدا جب عذاب دیتا ہے تو اسی طرح اس طرح عذاب نہیں دیتا دنیا میں کہ اس نے گناہ کیا فوراً اس کا یہ نقصان کر دو، اس کو پتھر لگ جائے. بلکہ میرا خدا کئی طریقوں سے عذاب دیتا ہے. تو یہاں پر ایک ایسے عذاب کا ذکر فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ ناشکر بندوں کو گرفتار کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہماری جزا و سزا کا جو سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا قیامت کے دن ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اس کی شروعات یہیں سے ہو جاتی ہے. یہی بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہیں، تیری نگاہ میں ابھی طاقت نظارہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلو سے اس چیز کو بیان فرمایا. کل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے هو القادر، اللہ کی ذات پوری طرح قادر ہے، قدرت رکھتی ہے کس چیز پر. اللہ یبعثا، اللہ کا معنی پر، ال کہ یبعثا بھیج دے، علیکم تم پر، عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے. یعنی یہاں پر عذاب کی 3 صورتوں کا ذکر ہے. اللہ تم پر بھیج دے عذاب تمہارے اوپر سے، کیا آندھی آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، جیسے ایک قوم کے لیے بادلوں سے آگ برسائی گئی تھی. من فوقکم اور من تحت ارجلکم، یا اللہ تم پر عذاب بھیج دے تمہارے پاؤں کے نیچے سے، زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے، تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اوپر سے عذاب آ جائے، نیچے سے بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ اس پہ پوری طرح قادر ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں اوپر سے بھی مار سکتا ہے، نیچے سے بھی مار سکتا ہے. یہ 2 صورت. تیسری صورت کیا ہے عذاب کی؟ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض. لبس یلبس کا معنی ہوتا ہے خلط ملت ہو جانا، گڑبڑ ہو جانا، گڑبڑ ہو جانا. اور یلبسکم، یا وہ تمہیں گڑبڑ کر دے، وہ تمہیں ملا دے، اس طرح بنا دے، اس طرح شیعا. یہ شیعہ کا لفظ شیعہ کی جمع ہے. شیعہ کہتے ہیں گروہ، جماعت شیعہ، گروہ. شیعہ اس کی جمع ہے. یعنی اللہ تمہیں اس طرح بھی عذاب دے سکتا ہے کہ وہ تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، تم سے وحدت چھین لے، اتفاق چھین لے، اتحاد چھین لے. اپنی پیاری دی مان لوٹ کے لے لے، گروہ در گروہ کو میں تقسیم کر دیں گے. پھر کیا مایوسی کا، اور وہ چکھائے، ذاکہ یسوع کو چکھنا، ذاکہ یسوع کو چکھانا، اور وہ چکھائے. تم میں سے بات کو باسا بات، سختی باز کی، یعنی اللہ تمہیں آپس میں لڑا دے اور باز سے باز کو
پہنچائے، بعض سے بعض کو نقصان پہنچائے۔ یہ جو کسی قوم میں انتشار آ جاتا ہے نا، اختلاف آ جاتا ہے، یا کسی گروہ میں، کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں، کسی مشرب میں، کسی مسلک میں، تو یہ بھی دراصل میرے رب کے عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو بندے اس ڈگر پہ چلتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو لڑانا ہے داد دینے کے لیے، گروہی تفاضل کو ہوا دینے کے لیے انہوں نے لوگوں کو لڑانا ہے، دراصل وہ لوگوں میں دین کا کام نہیں کر رہے، انہیں عذاب الہی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اور جو بندہ اختلافات ہوتے آئے ہیں، یہ صدیوں سے چل رہے ہیں، آج پیدا نہیں ہوئے، لیکن کوئی مروت، کوئی اخلاقیات کے ساتھ جو بندہ دین کی بات کرتا ہے، اپنے معافی ضمیر کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ نوبت انتشار و افتراق تک نہیں پہنچتی، تو وہ بندہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بندوں کو متلاشی بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور بعض کو بعض کا کس سے سزا یا سختی چکھائے۔ پھر فرمایا انظر، دیکھ اے مخاطب کو، دیکھ کیف نصرف الآیات۔ صرف و تصریف کا معنی ہے پھیرنا۔ رسول کریم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے رب، ہمارے دلوں کو اپنی بندگی کی طرف پھیر۔ صرف و مصرف کو پھیرنا، یہ جو تصریف آیات ہے نا، یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ مصرف الآیات، تصریف آیات۔ تصریف آیات یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے دلائل دیتے ہیں، طرح طرح کے دلائل۔ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ چور ہے بالفرض، آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ چوری نہ کریں، آپ اسے کہیں گے یار بڑی بری بات ہے، لوگوں کو نظروں میں تو گر جائے گا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ اسے کہیں گے یار چوری نہ کیا کر، اگر تو چوری کرے گا تو قانون تجھے پکڑ لے گا، تیرے ہاتھ کاٹ کے جائیں گے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ اسے کہیں گے یار چوری نہ کیا کر، چوری کرے گا اللہ تجھے سزا دے گا، قیامت کے دن تجھے ظالمی سزا ملے گی نا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں یار چوری نہ کر، بتا تجھے کتنے پیسے چاہیے میں دیتا ہوں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں تصریف، تصریف الآیات۔ تصریف الآیات سے مراد یہ ہے کہ لوگوں ہم طرح طرح سے تمہیں اپنی توحید کا درس دیتے ہیں، کبھی آفاق سے دلائل دیتے ہیں، کبھی آنسو سے دلائل دیتے ہیں، کبھی تمہاری نفسیات کو خطاب کرتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے تمہیں مشاہدے کی دعوت دیتے ہیں۔ کذالک نصرف الآیات سے یہ تصریف آیات کا۔ اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں نشانیوں کو، کس لیے؟ لعلہم یفقہون، تاکہ وہ بات کو سمجھیں، تاکہ وہ سمجھیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہونے کے باوجود کوئی چیز ٹھوستا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہونے کے باوجود کوئی چیز بندے پہ ٹھوستا نہیں ہے، بندے پہ مسلط نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو جبرن اپنی بات بنانا چاہتا ہے تو وہ خدا سے بڑھ کر خدا بننا چاہتا ہے۔ جب اللہ قادر مطلق ہونے کے بعد ٹھوستا نہیں ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی پر بھی بات ٹھوسنے والے؟ اللہ بندے کو سمجھاتا ہے، بات مختلف دلائل سے سمجھاتا ہے، اور پھر فرماتا ہے یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں لعلہم یفقہون، تاکہ وہ بات کو سمجھیں، یا شاید وہ بات کو سمجھیں۔ یہ شاید کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ کے ساتھ ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اس سب کے باوجود کذبہ جھٹلا دیا، بہی اس چیز کے ساتھ، قوموں کا آپ قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ،
اور حقیقت یہ ہے کہ وہ حق ہے. یعنی اس سب کے باوجود آپ کی قوم نے حق کو جھٹلا دیا، آپ کی دعوت کو جھٹلا دیا، اور یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بالکل حق ہے. کل لست علیکم بوکیل، کل فرما دیا لست میں نہیں علیکم تم پر، بے وکیل نگران تمہارا. یعنی اس سے مراد یہ ہے، آپ فرض کریں کہ اگر ایک گھر میں چوری ہو جائے رات کو اور وہاں چوکیدار ہو تو چوکیدار کو پکڑ لے جاتا ہے تو کدھر تک چوری کیوں ہوگی. اگر ایک وکیل مقدمہ ہار جائے تو لوگ اسے مجرم سمجھتے ہیں، حقیقت ہار جو بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، مجھے میرے رب نے تمہارا وکیل بنا کے نہیں بھیجا کہ اگر تم نے میری بات مانی تو تب تو میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گا، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں استغفراللہ مجرم بن جاؤں گا. ایسی بات نہیں ہے. مجھے اللہ نے تمہارا وکیل بنا کے نہیں بھیجا، تمہارا نگران بنا کے نہیں بھیجا، مجھے اللہ نے داعی حق بنا کے بھیجا ہے. میں نے بلانا ہے تمہیں حق کی طرف، تم آؤ یا نہ آؤ. میرا کام کی بلاغ ہے، تمہیں جبرن مسلمان کرنا نہیں ہے. جب میں نے اپنا اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو مانو، میں پھر بھی کامیاب ہوں، تم نہ مانو میں پھر بھی کامیاب ہوں. کل لست علیکم بوکیل. اور ہر دائی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا کام لوگوں کے دلوں کو پھیرنا نہیں ہے. دل میرے رب کے دستے قدرت میں ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاک نام کا ہوکا دیتا رہے. لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون. یہ ان کے ایک سوال کا جواب ہے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا اگر ہم سچے ہیں. اگر آپ سچے ہیں، ہم اتنی دیر سے حق کو جھٹلا رہے ہیں، پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بتا دیجیے لکل نبأ مستقر. نبأ کہتے ہیں اہم خبر کو، یعنی اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. جب ایک چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے نا، یہ بندے کی کمزوری ہے کہ وہ تیش میں آ کے وہ کہہ دیتے ہیں جو کہنا نہیں چاہتے. جی ایک بات بندہ نہیں کرنا چاہتا، اسے آپ غصہ دلائیں، ممکن ہے وہ بات کرنے کو نہیں کرنا چاہتا. یہ بندے کی کمزوری ہے کہ تیش میں آ کے وہ کہہ دیتا ہے جو نہیں کہنا چاہتا، وہ کر دیتا ہے جو نہیں کرنا چاہتا. میرا رب ہر کمزوری سے پاک ہے. سبحان اللہ. اس نے جو وقت مقرر کیا ہے ہر کام اسی وقت پہ ہوتا ہے. تم نے نبأ فسوف تعلمون، بس تم جان لو گے کہ میرے رب کا کیا مقصود ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. خاطہ یخوض کا معنی ہوتا ہے گھس جانا کسی چیز میں. خاطر ماں کا معنی ہے وہ پانی میں گھس گیا. خوض الحدیث کا مطلب ہوتا ہے بات سے بات نکالتے چلے جانا، بات کی کھال ادھیڑتے چلے جانا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کی وساطت سے اہل ایمان کو ایک حکم دیا، اور وہ حکم یہ ہے کہ یہاں جن لوگوں میں دین کی تحقیر ہو رہی ہو اور تمہارے ان کے ساتھ کوئی تعلقات ہو تو اپنے تعلقات بچانے کے لیے وہاں مت بیٹھا کرو جہاں دین کی تحقیر ہو رہی ہے. یعنی اس جگہ، اور پھر وجہ اس کے بڑے اسباب ہیں. ایک اس کی سبب یہ ہے کہ بات کا اثر ہوتا ہے. بالخصوص جب ایک بندہ جانتا نہیں ہے وہ تو اس کی بات سے متاثر ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ اس کے پاس نہیں بیٹھتا جو اس کے باپ کی توہین کرتا ہے تو اس کے پاس کیسے بیٹھ جاتا ہے جو اس کے نبی اور اس کے دین کی توہین کرتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ عادت سکھایا اس کے ساتھ ادا کرتا. وَإِذَا رَأَيْتَ، جب آپ دیکھیں الَّذِينَ، ان لوگوں کو يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جو ہماری آیات میں گھسے ہوئے ہیں. یہاں پر یعنی خوض الحدیث کا لفظ ہے نا، بات سے بات نکالتے جانا، یہ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا.
یہ نقطہ افریقی کے معنی میں نہیں آتا. یہ لفظ ہمیشہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے کہ جو طرح طرح سے ہماری آیات پر کام کرتے ہیں. جب آپ ان کو دیکھیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ روح انور پھیر دیجیے ان سے، اے مخاطب آپ ان سے اعراض کیجیے. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ مگن ہو جائیں کسی دوسری بات میں. یعنی جب وہ لوگ، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ ایسی باتیں کرتا ہے جو دین پر کام ہے، لیکن اس بندے کے ساتھ بندے کو کوئی دوسرا کام پڑ گیا ہے، مثلا وہ ایک آفس میں ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی کام پڑ گیا ہے، اپنے کام کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں اس سے بات کرنے منع نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ جب دین کی توہین ہو رہی ہو تو تم نے اپنے تعلق کو بچانے کے لیے اسے خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اس کی اجازت ہے کہ تم اس سے دوسرے معاملات میں بات کر سکتے ہو جب وہ دوسری باتوں میں مگن ہو. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَإِمَّا یہاں پہ فائدہ ہے. اور اگر نسے یا بھولنا اور انصاف بلانا تو اس سے مظاہرہ کرتے ہیں. یُنْسِيَنَّكَ، اگر بلا دے تجھے، اے مخاطب اگر بلا دے تجھے، شیطان تمہیں یاد کرے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، لیکن تمہیں یوں ہی بات یاد آئے کہ میں کس کے پاس بیٹھ گیا ہوں تو یاد آنے کے بعد اس کے پاس نہ بیٹھ. ہوتا کیا ہے پھر بندہ کبھی کبھی مربت میں نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یار باتیں کیسے ہو رہی ہیں، اب اگر میں اٹھوں گا تو اچھا نہیں لگے گا. اللہ پاک فرماتا ہے مربت کو اپنے دین کے مقابلے میں مت آنے دو. یہ مربت نہیں ہوگی، یہ دین پر ایک مطابقت کرنا ہوگا اور دین کی توحید کو برداشت کرنا. فرتق اور بات ذکر، یاد آنے کے بعد مت بیٹھو مال قوم الظالمین، ان لوگوں کے پاس جو ظلم کرنے والے ہیں. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکرى لعلهم یتقون. اب فرمایا وما علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو یتقون اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، من حسابهم من شیء ان کے حساب میں سے کچھ. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ ہے تو دین کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ میرا کوئی خاندانی رشتہ ہے، اگر اس نے حق کو قبول نہ کیا شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی پوچھ لے، تو تیرا کام یہ تو لازمی ہے کہ تو اسے حق بات بتائے، لیکن حق کی توہین اس سے سننے کے لیے اس کے پاس نہ بیٹھا. تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کا حساب آپ پر نہیں ہے. ولا کی نصیب کرو، لیکن انہیں یاد دلانا ضرور ہے. یہ بندے کی کمزوری ہے نا، اس چیز جس سے جو متاثر ہو جائے اس سے نہ اچھی بات کرتا ہے نہ بری بات کرتا ہے. یہ بندے کا مزاج ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اپنے مزاج کو بھی دعوت دین کے تابع کر دو. جو بندہ ایک وقت میں یہ بات کرتا ہے جب وہ نہیں کر رہا اس وقت اسے یاد ضرور دلایا. بھلا کی ذکر، لیکن انہیں یاد دلاؤ. اس لیے یاد دلانے سے تمہارا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہارے دین مت بن جائیں. لعلہم یتقون، تاکہ انہیں تقویٰ کا نور نصیب ہو جائے، وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، وَذَرْ اور چھوڑ دیں، یہ ہمارا نصیب ہے. الَّذِينَ ان لوگوں کو اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، دینہم اپنے دین کو، لعبًا وَلَهْوًا کھیل تماشا. کہ جو لوگ اپنے دین کو کھیل تماشا بنائے ہوئے ہیں، یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کا مقصد حیات ہی فضول کاموں میں الجھ جانا ہے، اسی کو وہ سارا کچھ سمجھتے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ ان کو ان سے الگ ہو جائیں.
ایک حد تک ان کو سمجھایا وہ نہیں مانے، ان سے الگ ہو گئے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیاوی زندگی میں. یعنی جو لوگ یہ اس پس منظر میں ہے کہ جن لوگوں کو سرکار بار بار اللہ کی طرف بلاتے تھے اور وہ بار بار عجیب و غریب قسم کے مطالبے کرتے تھے، یا وہ کبھی کہتے تھے کہ غریب سے آزاد ہو جہاں سے ہٹا دے، کبھی کوئی مطالبہ ہوگا. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے وہ کیا ہے کہ جو مانتا نہ ہو باتوں کی آبرو کو گواؤ نہ یوں فراز، باتوں کی آبرو کو گواؤ نہ یوں فراز، جو مانتا نہ ہو اسے کہنا فضول ہے. یعنی ایک حد ہوتی ہے، جب اس حد تک یہ بندے آپ کی بات نہیں مانتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیں اور اپنی توجہ ان پر مرکوز کر دیں جو حق پانے کے طالب ہیں اور جو حق کے لیے تڑپ رہے ہیں. اگر مکے والے نہیں مانتے آپ مدینہ تشریف لے جائیں، وہاں جشن بڑا ہے آپ کے لیے، آپ خدا کو مان. یعنی بندہ جو ہے نا جس چیز کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو جاتا ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ فرض کریں جتنا بھی بندہ اس سے تنگ ہو، لیکن جب وہ اس سے الگ ہوتا ہے تب بھی اسے اس کی یاد آ جاتی ہے. یہ بندے کی کمزوری ہے کہ یہ جو اس کی عادت بن جائے اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ وابستہ ہو جاتا ہے. تو ہجرت کا فلسفہ یہ ہے کہ بندے کا مزاج دینی دعوت میں غالب نہیں آنا چاہیے. اگر وہ لوگ نہیں مانتے جن کے ساتھ آپ بچپن میں کھیلتے رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور وہاں جا کے اللہ کا پیغام پہنچائیں جو ماننے کی طرف رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا وذکر بہ، اور آپ انہیں یاد دلا دیجیے، ان تبصر نفس، تبصر کا معنی قول ہے کہ ہلاک ہو جائے گا کوئی جان بما کسبت، بسبب اس کے جو اس نے کیا. یعنی آپ ان کو یہ بتا دیں کہ اگر تم اسی ڈگر پہ چلتے رہے نا تو پھر تمہارے کرتوت تمہاری تباہی کا سبب بن جائے گے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، لیس لہا نہیں ہوگا اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولی کوئی مددگار ولا شفیع اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا. مشرکین مکہ کہتے تھے نا ہمارے پتر ہماری شفاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں بتا دیں کہ اگر تم نے حق کو نہ مانا تو قیامت کے دن کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہاری شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس بندے نے حق کو مان لیا اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اس کی مدد کرنے والے بھی ہوں گے، اللہ کے حکم سے اس کی شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے. اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف سے ایک چیز کو ثابت کرنا. اگر کوئی ولی یا شفیع نہ ہے ایمان کا ہے نہ کافروں کا ہے تو پھر وہ کافروں کے لیے باعث مذمت کیسے بن گیا؟ وہ کہیں گے تمہارا بھی نہیں ہے ہمارا بھی نہیں ہے، بات برابر ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایمان سلامت لے کے جائے اس کی شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے، اس کی مدد کرنے والے بھی. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل. تعدل کا معنی ہے فدیہ دینا، اور اے مخاطب اے نفس، اگر وہ نفس جو ہے وہ فدیہ دے گا کل عدل ہر چیز کا. یہ اگر وہ بندہ یہ چاہے گا نا کہ میں کوئی بہت بڑا بدلہ دے کے اپنی جان کو چھڑا لوں، اللہ فرماتا ہے لا یؤخذ منہا، اس سے کوئی فدیہ نہیں دیا جائے گا. اگر یہاں پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی دو گے اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. لیکن جب وقت گزر جائے گا پھر جو بھی تم کرو گے لا یؤخذ منہا، اس سے نہیں دیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی ہے وہ لوگ جو ہلاک کر دیے گئے بما کسبوا، بسبب اپنے کرتوتوں کے، بسبب اس کے جنہوں نے کیا.
لہم شراب من حمیم، شراب کا معنی مشروب ہوتا ہے، یعنی یہ خمر نہیں، اور جس کو شراب کہتے ہیں نا اردو میں ہم اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، اس کو یعنی یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اس سے مراد ہے شراب نہیں، اس کو جو چیز پی جائے مشروب، بس ہٹاؤ رکھو شرابً طہورا، اور اس کا رب اسے شراب طہور پلائے گا۔ تو شراب سے مراد خمر نہیں ہے، مطلب تو ظاہر کر دیتی ہے، شراب سے مراد ہے مشروب، کہ ان کا رب اپنے دستے قدرت سے انہیں مشروب پلائے گا، پاک مشروب پلائے گا، وہ طاہر مشروب پلائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی گرم باتوں کی اپنے تو یہاں پر اس سے مراد ہے مشروب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم شراب من حمیم، ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، دوزخ کی ان کی پیپ اس میں شامل ہے، وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، بس سبب اس کے جو وہ کفر کیا کرتے تھے، ان کے عذاب کا سبب کیا ہے؟ ان کا کفر ہے، ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی۔ اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے اموال اپنے انداز ساتھ لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح فرمائے۔ اگلا جو خود ہے 29 کو ہے، 29 چاند کی رات ہوئی ہے، شاید رمضان ہو جائے، اس لیے یہ جو درس قرآن مجید ہے کہ آپ رمضان شریف میں نہیں ہوگا، اگلے بدھ کو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگلا بدھ یہ بھی تراویح ہو جائے، تراویح کے بعد تو تو زندگی رہی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی اگلا وہ 29 کو آئے گا، 29 تو وہ رات ہوگی، بے بھی تراویح ہو جائے، تو درس نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد رمضان شریف میں بھی درس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہم زور کے بعد رکھتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے بہت، کچھ لوگ ملازم ہوتے ہیں، مجھے بھی پہنچنا ہو، اس لیے انشاءاللہ عید کے بعد جو پہلا بدھ آئے گا اس کو بھی نہیں ہوگا، عید کے بعد جو پہلا بدھ آئے گا اس کو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ آگے پیچھے کون دوسرے بدھ سے انشاءاللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو پر اپنا کرم اور رحمتیں فرمائے، انشاءاللہ مولانا یاد رکھنا انشاءاللہ دوسرے بدھ کو کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنے بارے حیاتی میں قبول فرما۔ یا اکرم الاکرمین اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ میرے مالک اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجاہتوں کا واسطہ ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا۔ آمین۔ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ آمین۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ آمین۔ پروردگار عالم قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ آمین۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ آمین۔ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب۔ آمین۔ یا اکرم الاکرمین جميع مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ آمین۔ سب کے درجات کو بلند فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ جو تیرے بندے قرآن مجید کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے وقت دیتے ہیں، ان دارین کی عزتیں نصیب فرما۔ آمین۔ ان کے وقت میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ یا اکرم الاکرمین اس مسجد کی رونق کو بھی مزید اضافہ فرما۔ آمین۔ تیرے جو بندے اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، انہیں دارین کی سعادتیں نصیب فرما۔ آمین۔ یہاں پڑھنے والے بچوں کو ان میں نافع نصیب فرما۔ آمین۔ ان کے والدین پہ کرم فرما، ان کے اساتذہ پہ کرم فرما۔ آمین۔ یا اکرم الاکرمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ اپنی پاک ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور رسولہ مدینہ فرشید محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔
کا جواب.